یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کے ایک نوجوان لڑکے کی ہے جس کا نام احمد تھا۔ احمد ایک نہایت محنتی، ایماندار اور شریف لڑکا تھا، مگر اس کی زندگی میں ایک چیز کمی تھی، وہ تھی خوشی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا، لیکن خود کبھی اپنے دل کی سکون حاصل نہیں کر پاتا تھا۔ وہ سوچتا کہ زندگی کا مقصد دوسروں کی مدد کرنا ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر ایک نہ ختم ہونے والی تشنگی تھی۔ احمد کا گاؤں ایک خوبصورت اور سرسبز وادی میں واقع تھا، جہاں پہاڑوں کی بلندیاں اور درختوں کی سبزہ زار جاذب نظر آتی۔ گاؤں میں سب لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے اور اپنی خوشیوں کو آپس میں بانٹتے تھے۔ احمد کے والد ایک کسان تھے اور وہ گاؤں کے دیگر کسانوں کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ احمد خود بھی اپنے والد کی مدد کرتا تھا، لیکن اس کا دل ہمیشہ کچھ اور چاہتا تھا۔ تمہارا دل بہت بڑا ہے احمد، اس کی والدہ ہمیشہ کہا کرتی تھی، لیکن کبھی اپنے دل کی بات بھی سنو جو تمہاری آنکھوں میں چھپی ہوئی ہے۔ احمد کا دل ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے میں لگتا تھا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف اپنی کمیونٹی تک محدود نہیں رہے گا۔ اس نے سوچا کہ وہ شہر جائے گا اور وہاں لوگوں کی مدد کرے گا تاکہ وہ اپنی زندگی کا مقصد پانے کی کوشش کرے۔ ایک دن احمد نے اپنے والدین سے اجازت لی اور شہر جانے کا ارادہ کیا۔ اس کے والد نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر کہا، اگر تم واقعی مدد کرنا چاہتے ہو تو شہر جاؤ، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ زندگی صرف دوسروں کی مدد کرنے سے نہیں بنتی، اس میں اپنی خوشی بھی شامل ہونی چاہیے۔ احمد شہر پہنچا اور وہاں کے ایک بڑے چوراہے پر کھڑا ہو گیا۔ یہ شہر بہت مختلف تھا۔ یہاں لوگوں کی زندگی بہت تیز رفتار تھی اور ہر کوئی اپنے کام میں مگن تھا۔ احمد کو پہلی بار احساس ہوا کہ یہاں لوگوں کی زندگیوں میں اتنا کچھ تھا کہ وہ دوسروں کی مدد کرنے کا وقت ہی نہیں نکالتے تھے۔ مگر احمد نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ لوگوں کے درمیان چلا اور جہاں بھی اسے کسی کی مدد کی ضرورت محسوس ہوئی، وہ فوراً ان کی مدد کرتا۔ سب سے پہلے اس نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو بھاری بیگ لے کر چل رہی تھی اور اس کی حالت بہت تھک چکی تھی۔ احمد فوراً اس کے پاس گیا اور اس کا بیگ اٹھا لیا۔ بوڑھی عورت نے شکریہ کہا اور احمد کی مدد سے کچھ دیر آرام کیا۔ تمہاری مدد کا بہت شکریہ بیٹے، بوڑھی عورت نے کہا، لیکن یاد رکھنا دنیا میں صرف وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ احمد مسکرا دیا اور بولا، میں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر انسانوں کی مدد کرنے سے کیا ملتا ہے۔ بوڑھی عورت نے اسے گہری نظر سے دیکھا اور کہا، بیٹے، اس دنیا میں کسی کو بھی مکمل خوشی نہیں ملتی جب تک وہ دوسروں کی خوشی میں شریک نہ ہو۔ تمہاری مدد کا اثر ہمیشہ تمہاری زندگی پر ہوتا ہے۔ تمہیں اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن دوسروں کی مدد کرنا دراصل خود کی مدد کرنا ہوتا ہے۔ احمد اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، مگر اس کے دل میں ابھی تک ایک کمی تھی۔ وہ شہر میں لوگوں کی مدد کرتا رہا، مگر اس کی اندرونی تشنگی نہیں ختم ہو رہی تھی۔ ایک دن احمد ایک پارک میں بیٹھا تھا جب اس نے ایک نوجوان لڑکی کو دیکھا جو زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر غم کی لکیریں تھیں۔ وہ لڑکی اکثر پارک میں آتی تھی اور احمد نے اسے ہمیشہ افسردہ پایا تھا۔ احمد نے اس لڑکی کے پاس جا کر پوچھا، کیا بات ہے؟ اب اتنی پریشان کیوں ہیں؟ لڑکی نے نظر اٹھا کر احمد کو دیکھا اور پھر اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کی۔ میرے والدین نے میرے خوابوں کا پیچھا کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں ایک روایتی راستے پر چلوں، لیکن میں کچھ اور بننا چاہتی ہوں۔ احمد نے اس کی بات سنی اور پھر کہا، کبھی کبھی زندگی میں ہمیں وہ سب کچھ نہیں ملتا جو ہم چاہتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا مقابلہ کرنا سیکھنا ہوتا ہے۔ میں بھی ہمیشہ اپنے والدین کی توقعات پر پورا نہیں اتر پاتا، لیکن پھر بھی مجھے اپنی راہ خود بنانی ہوتی ہے۔ لڑکی نے حیرانی سے احمد کو دیکھا اور پھر کہا، لیکن آپ کا یہ کہنا بہت آسان ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ جب آپ کے سامنے کسی کا خواب چکنا چور ہو جائے تو انسان کیسا محسوس کرتا ہے۔ احمد نے نرمی سے کہا، آپ کا دکھ مجھے سمجھ میں آتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہم اپنی تکلیف کو دوسروں کی مدد کرنے کے ذریعے کم کر سکتے ہیں۔ احمد نے اس لڑکی کو ایک روز کی بنیاد پر مدد کرنے کی پیشکش کی اور اس کی باتوں سے اس کی تسلی ہو گئی۔ یہ لمحہ احمد کے لیے ایک نیا سبق تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ دوسروں کی مدد کرتے وقت انسان خود بھی خوشی اور سکون پاتا ہے، لیکن اس کی مدد کا اصل اثر اس کے اپنے دل پر پڑتا ہے۔ یہ کہانی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے سے نہ صرف دوسروں کی زندگی بدلتی ہے، بلکہ مدد کرنے والے شخص کی اپنی زندگی میں بھی ایک سکون آ جاتا ہے۔ احمد نے یہ سبق سیکھا کہ اگرچہ زندگی میں کامیاب ہونے کا مقصد دوسروں کی مدد کرنا ہے، مگر اس میں اپنی خوشی اور سکون کو تلاش کرنا بھی ضروری ہے۔ احمد کی زندگی کا نیا مقصد شہر میں گزارے ہوئے دنوں نے احمد کو بہت کچھ سکھایا۔
वो वापस अपने गांव आया और उसने अपने वालिदैन के साथ मिलकर गांव के लोगों की मदद करने का फैसला किया। अब इसकी जिंदगी का मकसद दूसरों की मदद करना था, मगर वो खुद भी अपने दिल की बातें सुनता और अपनी खुशियों को अपने कामों में शामिल करता था। अहमद ने गांव में एक खैरात की दुकान कायम की, जहां वो गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए खाना और ज़रूरी सामान फराहम करता। इसके साथ साथ वो गांव के बच्चों को तालीम देने के लिए भी काम करता था, ताकि वो भी दुनिया में कुछ बन सके। इसकी मेहनत और लगन ने गांव के लोगों की जिंदगी बदल दी। अहमद ने ये सीखा कि दूसरों की मदद करने से इंसान का दिल सुकून पाता है, लेकिन खुद की मदद करना भी इतना ही ज़रूरी है। अहमद की जिंदगी में इसकी मदद करने की रूह ने एक नया रंग भरा। इसने सीखा कि दूसरों की मदद करना महज एक अमल नहीं, बल्कि एक रास्ता है जिस पर चलकर इंसान अपनी जिंदगी का असल मकसद हासिल करता है।